بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 2 تاریخ شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہر عمل میں اخلاص، نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی تھی، اس لیے وہ ہر اخلاص اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدے قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی اور ان کے اخلاص کی بہترین مثال ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی انتظام اور بعض دوسری مصلحتوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، تم پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو امیر بنایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین علامت کا لقب دیا ہے۔ یہ کہہ کر امارت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس اخلاص اور وفاداری کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی آزمائش کرتے رہے مگر شہادت مقدر میں نہیں تھی۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے فرمایا، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا گھوڑا اور میرے ہتھیاروں کو اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ ملک شام کے حمص نامی شہر میں 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیش گوئی۔ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ میری وفات کے بعد میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیش گوئی کے مطابق سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ: مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کپڑے پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی حاجہ شعبہ ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوتی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا مانگنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجیے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نزار کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں چند قبریں تھیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر بتکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
मुर्दे को अजाब दिया जा रहा है, इसी की आवाज़ से ये बिदका है। अगर ये डर न होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो आवाज़ सुना देता। नंबर 9, तिव्य नबी से इलाज, जिस्म के दर्द का इलाज। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने जिस्म के दर्द को बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ दर्द होता हो वहाँ हाथ रखकर 3 बार बिस्मिल्लाह और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रिमा अजीदु व हाजिरू। तर्जुमा, मैं अल्लाह और उसकी कुदरत की पनाह चाहता हूँ हर उस तकलीफ़ से जो मुझे पहुँची है और जिससे मैं डरता हूँ। चुनाचे उन सहाबी ने जब ये कलिमात कहे तो उनका दर्द ख़त्म हो गया। फिर वे सहाबी अपने घर वालों और दूसरे ज़रूरतमंदों को हमेशा इन कलिमात की तनकील करते रहते थे। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बात मत करो क्योंकि इससे दिल में सख्ती पैदा होती है और जिसके दिल में सख्ती होती है वे अल्लाह की रहमत से सबसे ज़्यादा दूर होता है। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।